اور اتنی گہرائی میں پہلی بار تقریر کرنے اترا ہوں میں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے. جماعت کے کوئی بڑے اچھے خطیب تھے جو آپ کی پرسنل زبان میں بہت دیر تک انہوں نے حق ادا کیا. وہ کہہ کیا رہے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ چندہ کر رہے تھے. اللہ خیر کرے، اتنے چھوٹے سے مجے میں اتنی دیر تک انہوں نے جوس نکالا. کتنا گلاس نکلا مجھے نہیں پتا ہے. مدرسے کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کروں گا، مدرسوں کے جلسوں میں چندہ کرنے کا یہ مذاق بند کیا جائے. ورنہ جلسے چوپٹ ہو جاتے. انہی سے آپ کو کل بھی چندہ لینا ہے، رمضان بھی چندہ لینا ہے، اور کل بھی انہی سے لیا ہوگا آپ نے چندہ. اور پھر جب یہ آپ بہت مشکل سے بڑے اعلان کے بعد، پوسٹر چھاپنے اور چپکانے کے بعد، ریکویسٹ گزارش عرض و معروض کرنے کے بعد تو کچھ لوگ تشریف لائے تو پھر انہی کا جوس نہیں توڑنے لگ گئے. ویسے میں ایک عجیب و غریب مقرر ہوں. ملک کے نقشے پہ میں اپنی نوعیت کا ایک الگ تھلگ گفتگو کرنے والا مولانا ذرا نوازی. ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ مریض کو اینٹی بائیوٹک دوا دے کر کے اسے موت کے گود میں نہ پہنچائے، بلکہ زخم جہاں پر ہے اسی کا باضابطہ آپریشن کر کے مرہم پٹی کر کے علاج کر دے تو زیادہ اچھا ہے. لگتا ہے لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا جو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. مدرسے کی ماشاءاللہ دیکھا میں نے اچھی عمارت ہے. نام اتنا بڑا ہے کہ کچھ دیر لگے گا یاد کرنے مجھے. تو مدرسہ حاضہ سے ہی میں مخاطب جو ہے ہوں آپ سے. اجازت ہو تو کچھ گفتگو کروں آپ سے. اتنے سارے یہ یوٹیوبر ہیں، 1/4 تو یہی ہے پبلک کا. اور بڑی ہمت آپ کی ہے کہ اب تک آپ بیٹھے. جماعت اہل سنت کے علماء، بزرگ پیران طریقت اس بات کو محسوس کر لیں کہ پوری رات جلسہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے تو شاید یہ جرم نہیں کریں گے لوگ. نہ یہاں بیٹھنے والا فجر پڑھ پاتا ہے، نہ سامنے بیٹھنے والا فجر پڑھ پاتا ہے. ایک بار ہم سے بھی یہ جرم ہوا ہے کہ آدھی تقریر فجر کی اذان سے پہلے ہوئی ہے اور آدھی تقریر اذان فجر کے بعد ہوئی ہے. اور جب میں مسجد پہنچا فجر پڑھنے کے لیے تو ہم تھے اور 2 مولانا اور تھے، باقی سارے بھاگ گئے. جلسوں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں ساتھیوں. لوگ بہت دور دور سے بلائے جاتے ہیں. خدا کے لیے اس کا استحصال کرنا بند کر دے. ویسے بھی ہماری سنی عوام جمعہ بھی پڑھنے بہت کم آتی ہے. آتی ہے تو اس وقت نازل ہوتی ہے مسجد میں جب خطبے کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور شان نزول ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیرتے پھاڑتے کوشش کرتے ہیں اگر مؤذن بھی ہٹ جائے تو مصلی پہ بیٹھیں گے. نہ ہم مسجد میں کچھ سکھا پاتے ہیں اپنی قوم کو، نہ ہم یہاں پر اسٹیج سے کچھ پیغام دے پاتے ہیں اپنی قوم کو. اس لیے کہ ہم اس وقت جلوہ فرما ہوئے ہیں ممبر نور پر جب
पूरी खेती लोग चर चुके हैं, कास्फिम माकूल। एक तो ले दे के मदरसे जो हमारी आबरू बचाए हुए हैं ना, ये भी कसम पुरसी के आलम में है। मदरसे में चंदा देने की बारी आती है तो आदमी सबसे छोटा नोट निकालता है। मुशायरे में और कव्वाली में चंदा देने की बारी आती है तो 5,000 लिख लीजिए, 11,000 लिख लीजिए, लेकिन हमारा मनपसंद आदमी आना चाहिए। शायरा भी तशरीफ लानी चाहिए, शायर भी जलवा फरमा होना चाहिए, कव्वाली हो तो डबल होनी चाहिए, एक कव्वाला होनी चाहिए, एक कव्वाल होने चाहिए, ताकि मनोरंजन का पूरा एहतमाम हो। गुज़िश्ता कुछ बरसों से हमारे जलसे भी मेले बन गए हैं। झूला, कूदने का सामान, उछलने का सामान। मैं आ रहा था ना जी से, अल्लाह को मुझे लगा कि इतनी पब्लिक कहाँ से तशरीफ लाई है। अब मुझे लगा पता कि मतलब सुनने वाले इतने लोग थे। बहुत दूर से काफी देर तक हम खड़े रहे गाड़ी में लेकर के, लोग हमको कि भाई थोड़ा इनको हटाइए, थोड़ा इनको हटाइए। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे नौजवान बच्चे सिर्फ हुल्लड़बाजी करते हैं। तो क्या ये जलसे इस काम के लिए होते हैं? हम अपनी ही इज्जत व आबरू को नीलाम करने का ये नापाक अज़्म मुसम्मम लेकर के जब अपने ही गली कूचे में बेहयाई का प्रतीक बन जाते हैं, हम दूसरों को क्या पैगाम देंगे? ये सिर्फ आपके यहां नहीं है, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। हमारा हिज़्ब मुखालिफ मगरिब से इशा के बीच जलसा कर लेता है। लास्ट 10 बजे तक उनके प्रोग्रामात हो जाते हैं। जागते हुए लोग तकरीर सुन लेते हैं, सो भी जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के नमाज पढ़ते हैं, बिजनेस धंधा करने निकल जाते हैं, शान से रहते हैं। हमारे यहाँ पूरी रात जागेंगे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, मुर्दाबाद करते करते फजर होते होते हम सभी मुर्दाबाद होते। ये मैं मरसिया पढ़ूं, नौहा या कुछ शजरा, मेरी थोड़ी भी समझ भी उड़ गई, मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। बिल्कुल खालिउज ज़हन होकर के मैं बैठा हूं कुछ देर के लिए। दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। हज़रत ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से पहली बार अपने पैगंबर के तवस्सुस से मुखातब हुआ, तो रब ने सबसे पहले जो मैसेज कौम को दिया था, बंदों को दिया था, वो क्वालिफिकेशन का था। इकरा। हालांकि एक ऐसा माहौल जहां बुत की पूजा हो रही थी, कत्लो गारत, डकैती, लूट, बदमाशी, फुहाशी, अय्याशी, बेहयाई, बेगैरती नुक्ते कमाल पर थी। उस माहौल में इल्म का मैसेज देना एक ताज्जुब खेज जुमला लगता है। जब लोग बुतों को पूज रहे थे तो मैसेज तो ये आना चाहिए बज़ाहिर, ये इतराज नहीं, अल्लाह हर इतराज से पाक है। उबुदू, इकरार, उबुदू वला तुशिरकू। मगर इस माहौल में जहां पर शिर्क, बुत परस्ती, गुमरही, बेदीनी, कत्लो गारतगरी, अल्लाह को भूल जाना जहां पर एक मिजाज बन चुका था,
وہاں پر میسج عبادت کا نہیں آیا، قتل و غارت گری سے بچنے کا نہیں آیا، وہاں پر شرک سے دور رہنے کا میسج نہیں آیا، وہاں پر ڈکیتی لوٹ مار سے بچنے کا میسج نہیں آیا، وہاں پر ذکر الہی کرنے کا میسج نہیں آیا، وہاں پر علم کا میسج آیا۔ یہ ایک ایسی امپورٹنٹ خدا کی طرف سے انفارمیشن تھی، اور اس پیغمبر کے پاس میسج آیا جس نے خود کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، جس نے، اس رب کے نام سے پڑھی جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے عزت والے رب کے نام سے جس نے قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا جب آدمی کے پاس علم آ جائے گا تو قتل سے، ڈکیتی سے، لوٹ مار سے، چوری سے، عیاشی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، بے غیرتی سے، شراب نوشی سے، جوا کھیلنے سے، عیاشی سے، زنا کرنے سے، سب سے بچے گا۔ تو جب سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے علم۔ اسلام نے علم پر توجہ دلائی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس قوم کے پاس یہ میسج آیا اور میسج کی کتاب آئی، اس قوم میں پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد شیڈول کاسٹ سے بھی کم ہے۔ بہت کم تعداد پڑھنے لکھنے والوں کی ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلا مدرسہ قائم کیا تھا، اس مدرسے کا نام دار ارقم ہے۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے محتمم کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے مدرس کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ چھپ چھپ کے گھر میں بیٹھ کے درس دیا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ سیکھنے والے رستہ بدل بدل کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے بارگاہ رسول میں آتے تھے، پھر کچھ سیکھ کر جایا کرتے تھے۔ آج جب بڑا اوپن ماحول ہے تو پڑھنے والے کم کیوں ہمارے یہاں؟ حضرت عمر نے تعلیم سیکھنے کے حوالے سے فرمایا، جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ میں ہمارے کریم آقا نے مواخات کی ایک بہترین مثال قائم کی۔ ایک مہاجر کو ایک انصار صحابی کا بھائی قرار دیا، تو دونوں نے عہد کیا کہ آج ہم حضور کی بارگاہ میں پڑھنے جائیں گے اور تم دھندا اور بزنس کرنے جاؤ گے۔ ہم جو پڑھیں گے وہ تمہیں سکھائیں گے، تم جو کماؤ گے آدھا ہم کو دو گے۔ اور جب کل ہوتا تو وہ بندہ جو آج بزنس کرنے گیا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں سیکھتا، اور جو کل سیکھا تھا وہ آج دھندا کرنے جاتا، تو جو یہ سیکھتے وہ دوسرے والے کو سکھاتے، وہ جو کماتے وہ آدھا لا کے ان کو دیتے۔ اس طرح سے جو تعلیم کا پروگریس ہوا مکے اور مدینے کی سرزمین سے، صرف 23 ایئرز کے اندر اسلام کے پیغمبر نے کم و بیش 1,24,000 انسانوں کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا۔ اس قلم کی اہمیت اور افادیت سمجھیے آپ۔ نون والقلم وما یسطرون، رب نے قلم کی قسم بیان فرمائی ہے، بہت قیمتی ہے یہ۔ قلم کی کاشت نسلیں کھاتی ہیں، نسلیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں جو بچے مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں، ہم بھی چٹائی پٹائی کے آدمی ہیں،
جو سب سے تھرڈ گریڈ کا بچہ ہوتا ہے نا، جو کہیں مدرسے میں نہیں چلتا، ایک دم بدماش، پان پوڑی سگریٹ تمباکو کھانے پینے والا، اچکا لفنگا، وہ لا کے اللہ ماشاءاللہ یہاں مدرسے، محتمم صاحب اس کو یہیں آپ ڈال لیجئے، یہ کہیں نہیں رکا ہے، آپ سنبھالیے اس کو۔ اس کے باوجود بھی او سامعین محترم کان کھول کے سن لو، اس مند بدھی کے بھشت ہوئی دل کی تختی پر قرآن کے 30 پارے کی تحریر یہ علماء لکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار پہلے جیسے مولانا نہیں رہے، تم ڈھنگ کا سامان تو دو مدرسوں کو۔ آج امام غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ مخدوم سمنا کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ شیخ علاء الحق پنڈوی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ امام احمد رضا کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہم نے میٹریل ہی دیا ایسے مدرسے میں۔ جو میٹریل سیمنٹ اگر زیادہ دن رکھی رہ جائے، بوری تھوڑا چاہے بارش ہو گئی، بوندا باندی ہو گئی تو کیسے جم جاتی؟ وہ کام کی ہوتی ہے۔ ویسٹیج مال آپ مدرسوں کو دیتے ہیں۔ مسجد میں بھی جو بالکل پھٹا نوٹ ہوتا ہے بیٹا وہ چپے سے جھولی میں ڈالتا ہے، اور توقع یہ رکھتے ہو کہ امام غزالی پیدا ہو یہاں سے۔ جینیس بچوں کو دیجئے، مائنڈڈ بچوں کو دیجئے مدرسوں میں، پھر دیکھیے یہاں کے پلنے والے بچے آج بھی علامہ فضل حق خیر آبادی بننے کو تیار ہیں۔ او مرغا مچھلی تیتر بٹیر کورما بکرا کھا کر کے توند پھلانے والوں، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس دنیا کے اندر اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جس قوم کے بچے ان پڑھ، اگیان، اساکثر ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو یار؟ آج یہ بڑا درد ہے یار، دیش کے طول و عرض میں بڑے عجیب عجیب لوگ جو ہیں حاکم بن چکے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تقریباً 80 ایئرس کا میکسیمم ورک ہے تعلیم کا، کوالیفیکیشن کا، اس لیے صدر جمہوریہ کی کرسی سے لے کے چوکی دار کی کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 80 سال کا جو ورک رہا ہے کوئی 80 گھنٹے کا تھا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں آج ہی پیڑ لگائیں، آج ہی یہ پیڑ جوان ہو اور پھل بھی آ جائے اور ہم کھانے بھی لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیڑ دادا لگاتا ہے، پھل پوتا کھاتا ہے۔ اس لیے یہ شعور بیدار کیجئے، بھلے ہی ہم بھوکے رہ جائیں گے مگر اپنی نسلوں کو گریجویٹ، کوالیفائیڈ، عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن بنا کر کے اپنی قوم و ملت کا یہ سر اتنا اونچا کر دیں گے، جب دنیا ہماری قوم کے بچوں کے سروں پہ سجدے والے تاج کو دیکھے گی تو کج کلاہانے زمانہ کی ٹوپیاں زمیں بوس ہو جائے گی۔ پڑھیے۔ ویسے بھی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا۔ 2-3 سیڑھی کے اوپر جانا ہوا، حضرت نے فرمایا آپ کو تیسری منزل پہ آرام فرمانے کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ آرام سے آپ سو لیں۔ یہاں سو لیں گے؟ 36 گھنٹہ ہو گئے جاگتے ہوئے۔ اتنے سوراخ ہیں دیوار میں، تھوک تھوک کر کے اس دیوار کا ستیہ ناش کر رکھا ہے لوگوں نے۔ کوئی جنات پان کھانے آتے ہیں یہاں پر۔ بڑے ادب سے میں اساتذہ سے گزارش کروں گا خدا کے لیے، پہلے آپ پان پوڑی بیڑی سگریٹ کھانا پینا بند کیجئے، تب آپ کے کردار کا اثر ان بچوں پہ مرتب ہوگا۔ کہیں کہیں جالیاں لگی ہوتی ہیں تاکہ مچھر نہ تشریف لانے پائیں اندر۔ ان مدرسوں میں جا کے دیکھا تو ایسے سوراخ کر کے
यूं पिचकारी मारते हैं बेटे। मुझे बताइए ना यार, किसी कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको धब्बा नहीं मिलेगा दीवार पर। और जिस कौम में अत्तहारत व निस्फुल ईमान का पैगाम मुस्तफा ने दिया हो, जिस कौम में बच्चों को पढ़ाने वाले दाइयाने दीन ये हदीस पढ़ते पढ़ाते लिखते लिखाते जबाने जो है माशाअल्लाह एकदम फ्री हो चुकी हैं, कागज भी क्लीन हो गया, कलम भी मुंडा हो गया है, उनके मदरसों में तो जाइए तो हजरत के बारगाह में इतना बड़ा उगलदान तशरीफ रखता है, यानी हरदम पान खाया ही रहते। भाई साहब खुदा के लिए रहम करो बंदों पे। बच्चे अपने बड़ों को देख करके रास्ता पकड़ते हैं ना यार। रब ने यूं ही थोड़ी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथी बनो। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत बुरों को भी अच्छा बना देती है, और बुरों की सोहबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। ये सिलेक्शन आप कीजिए कि आपने करना क्या है। हमने कुरान शरीफ को फातिहा की किताब बना लिया है। हाँ, जैसे किसी का बाप मरा, किसी की अम्मा मरी ना, मोतबी साहब ये कुरान शरीफ हमारे अब्बा के नाम रख लीजिए और कल लड्डू ले आएंगे हम, और हमारे अब्बा की बख्शी की दुआ करवा दीजिए बच्चों से, तेरे बाप की बख्शी के लिए बच्चे पैदा हुए हैं। अगर बच्चे और मुदर्रिसीन इस काम के लिए आमादा ना हो तो बहुत जगह हमने ऐसे बेगैरत कमेटी वाले सदर सेक्रेटरी मर्दूदों को देखा है जो बेहया क्या करते हैं कि अगर फलाने का बाप मरा है तालीम बंद कर दो, पहले उसकी फातिहा लगवाओ। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने नहीं आया है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान दुनिया भर के इंसानों और कौमों को हिदायत का मैसेज देने के लिए आया है। कुछ दोस्ताने मोहतरम ने इसको लिख लिख के तावीज़, हाँ इसको धो के पी लीजिएगा, तुम्हारी पेट का मर्ज ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। खुदा न करे आप मरीज हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाएं, MBBS MD के पास, तो डॉक्टर आपको अपने लेटर पैड पे नुस्खा लिख के दे, ये सुबह दवा खानी है, ये दोपहर को एक निहार मुंह एक नाश्ते के बाद, ये सोते वक्त खा लेनी है, ये शाम में खा लेनी है। आप उस नुस्खे को लाइए, एक बढ़िया सा बर्तन लीजिए और बढ़िया साफ पानी लीजिए, धुल करके उसी नुस्खे को सुबह भी पीजिए, शाम को पीजिए, दोपहर को पीजिए, ठीक हो जाएंगे। क्या लिखे हुए नुस्खे को पीने से शिफा मिलती है? ये कुरान का एजाज है, अलग स्पेशली बेटर है। लेकिन कुरान इसलिए नहीं आया कि उसे धो के पिया जाए, कुरान इसलिए आया है कि उसके फरमूदात को समझा जाए, सीखा जाए, उस पर अमल किया जाए। कुरान तुम्हें दफनाने के लिए नहीं आया हुआ, मुर्दे इंसानों को जिंदा करके बामे उरूज पर पहुंचाने के लिए कुरान आया है। आज जो दुनिया चांद पर जा रही है, प्लॉटिंग कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, सूरज की शौक को गिरफ्तार कर रही है, मादनियात निकाल रही है, तांबा, सोना, पीतल, चांदी, जस्ता, पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट, इनके बाप के पास इल्म था। ये 300-400 सदी छोड़ दीजिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम ने वो साइंटिस्ट पैदा किए हैं जिनकी दहलीज़े करम पर बैठ करके उनके दस्तरखान के टुकड़े खा के दुनिया साइंसदां बनी है। आज कॉलेज में हमारा बच्चा जाता पढ़ने के लिए तो अरे गैलीलियो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, केपलर कितना माइंडेड था, न्यूटन बड़ा हाई फाई दिमाग का आदमी था। और लोगों ये वो बुद्धू हैं जिन्होंने मुसलमानों के खाए हुए टुकड़े खाए हैं।
पढ़ो पढ़ो इस्लाम के उन लीडरों को। अल बैरूनी कौन था, इब्ने हैसम कौन था, खवारज़मी कौन था, फाराबी कौन था, इब्ने सीना कौन था। पढ़ो माजी करीब की उस हस्ती को, इमाम अहमद रजा को। कौन था इमाम अहमद रजा, जिसने तकरीबन 107 इल्म फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं। आज तक अहले इल्म महवे हैरत है, रब ने अपने कुदरत के खजाने से ऐसा अनमोल हीरा हमें और आपको दिया। हम पढ़ते कहां हैं? अगर 4 बच्चे किसी के पैदा हो गए, एक बहुत खूबसूरत है, तो दोनों मियां बीवी उसको खिलाते इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर साहब बनाएंगे। दूसरा उससे थोड़ा हल्का फुल्का पैदा हुआ, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा पैदा हुआ, उससे थोड़ा काला पीला था, इंशाअल्लाह इसे लॉयर बनाएंगे। चौथा थोड़ा काला कलूटा पैदा हो गया, या थोड़ा आड़ा टेढ़ा पैदा हुआ, थोड़ा मंद बुद्धि का था, एक छोटी आंख थी एक बड़ी थी, इंशाअल्लाह इसे हाफिज जी बनाएंगे। क्या क्या तवक्कुआत लोगों ने वाबस्ता कर रखी यार तालीमात मुस्तफा से। फिर हमने ये भी देखा है, जब उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना होता है ना, तो माँ 4 बजे जागती है, गुड्डू की अम्मा। यहां कोई गुड्डू तो नहीं है? होंगे भी, क्या मेरा बिगाड़ लेंगे। माँ 4 बजे जागती सुबह में, नहलाना धुलाना, खुशबू लगाना, चकाचक बनाना, बढ़िया से बुशर्ट टाई पैंट शूज, हाँ, और सुरमा उरमा लगा करके, और फिर देसी घी का पराठा, आमलेट, चॉकलेट और प्लस पैसा उसमें। बेटे ये खा लेना, अपने मदरसे में पैसा खा इस्तेमाल कर लेना। तो अब उसके बाद वो गुड्डू के पापा को जगाती, जो सो रहे होते हैं, अरे उठिए ना, अरे टाइम हुआ जा रहा है। वही उठता है, आंखें मीचता हुआ, भुर्र से मोटरसाइकिल उठा, बेटा जाकर के बच्चे को सी ऑफ करके आ गया मदरसे गेट के, स्कूट के गेट पे। और जब मदरसे के बच्चे की बारी आती है, ना कुर्ता उसका ढंग का हजरत, ना पजामा ठीक है उसका, जूता भी फटा हुआ, और यह सन्न कुरान का 4 बरस पहले का तशरीफ ले गया, 4 बरस बाद का फट गया, और ये दोनों नली चालू है, यूं यूं करता है तो पूरा आर रोड बन जाता है आस्तीन। फिर भी 2 थप्पड़ मां उसे मार दिया, मौलवी साहब का दिमाग खा के 2 घंटा के आ जा, चल फुर्सत मिली, अब मैं बैठ के मोबाइल तो देखेंगी। ओ हवा की बेटियों, तुम्हारा भेजा अगर खराब हो गया है, इसका इलाज करवा लो। तुम्हारी गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कौन नहीं जानता है? मां के पेट से 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कौन नहीं जानता है? मां के पेट से 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। जब काजी हमीदुद्दीन रस्म बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए आए, पढ़ाना शुरू किया अली बा की तख्ती से, कहा नहीं यहां से नहीं, कहा फिर कहां से, अलहम से शुरू किया, और 14 पारा जबानी एक बैठक में पहली दर्सगाह भी सुनाया। पूछा बेटे कहां पढ़ा है? कहा मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी, जब वो पढ़ती थी मैं पेट में सुनता रहता था, मैंने सुन सुन करके पेट में 14 पारे याद किए। यही जवाब सरकार गौसे पाक ने भी दिया था कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी बिस्तर पे नहीं जाती थी, मैंने माँ के पेट में रहते हुए 18 पारे याद किए। आज तो साइंस भी इस बात को वेरीफाई करती है कि माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की सेहत पे मुरतब होता है। यूं नहीं मानते हैं आप? एग्जाम्पल पेश करूं,
बिल्कुल 7 महीने 8 महीने 9 महीने का बच्चा, आप जिसको अब बैठना आता हो बिठा दीजिए उसको और म्यूजिक चालू कीजिए। उस म्यूजिक के धुन पर आप उसे गौर कीजिए, वो यूं यूं करता है। कहां सीखा उसने, कहां सीखा ये? पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात मोबाइल की दादी अम्मा, उन गुड्डू की अम्मा के हाथ में रहता है। नाच देखना, गाने सुनना, फिल्म दुनिया के नचनियों की नंगी तस्वीरें देखना, बेहयाक लोगों के अदाकारों और कल्चरों को पढ़ना और देखना और सुनना। अगर ऐसे गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए, गवैये, गुंडे, मवाली नहीं बनेंगे तो क्या अब्दुल कादिर जिलानी बनेंगे? सबसे पहली यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए मां की गोद होती है। इसलिए ओ कौम की बच्चियों, माओ, बहनों, अपनी गोद पाकीज़ा कर लो। आज बहुत जरूरत है इस मिल्लत को। भले अब्दुल कादिर जिलानी ना हो, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी तो हो। पढ़ाओ अपने बच्चों को। साथी, कल तक हमारे असातिज़ा पढ़ाते थे बच्चों को, उनकी ये सोच होती थी दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बच्चा जब पढ़ के कहीं जाता था तो लोग कहते थे यार ये इसका उस्ताद कितना अच्छा होगा। इल्ला माशाल्लाह आज की तारीख में हालात ये हैं, उस्ताद साहब जो है ना, वो बच्चों को मार मार के 10-5 रुपए बेचारा पाता है ना घर से, यार पान लेके आ जा, या समोसा लेके आ जा। वो घर से लाया था खुद खाने के लिए, हजरत ही खा गए। मैं मुशाहदा पेश करता हूं, मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं। कई दोस्तों के घर में जाना हुआ, उन्होंने ये हजरत, ये हमारी बेटी कनीज फातिमा है ना, इसे कम से कम 25 गाने तो ज़बानी याद है। हाँ, इतना प्यारा डांस करती है, बहुत प्यारा डांस करती है। मैंने कहा कलमे कितने याद है? कहा वो तो इंशाल्लाह सिखाएंगे हजरत, सिखाएंगे। कब सिखाएगा? मरने के बाद। अगर आप ये तवक्को रखते कॉलेज यूनिवर्सिटीज की दहलीज से आपके बच्चों को दीन की शिक्षा दी जाएगी, तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। अभी एक इक्तबास में पढ़ रहा था, एक यूनिवर्सिटी में एक लेडी पढ़ाने के लिए आई, वो भी क्या, दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। ईसाई थी। पहले दिन इंटर किया उसने क्लासरूम में, तो बच्चे ज्यादा मुसलमान थे। उसने कहा बच्चों, मैं एक ईसाई मजहब की औरत हूं, इस्लाम की कट्टर दुश्मन हूं और मुसलमानों की, मगर ये मेरा पेशा है, मैं तुम्हें दीनियात की तालीम देने आई हूं। क्या तवक्को रखते हैं आपकी जो औलाद है उसको, वो लेडी जो इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मन है, वो आपके बच्चों को इस्लाम और दीनियात की तालीम देगी? एक वीडियो भी अभी देखी हमने, कुछ स्टूडेंट स्कूल कॉलेज के थे जो मिस्र गए और फरायने मिस्र को देखने के लिए उनके शौक थे। फिरौन की डेड बॉडी के पास पहुंचे मिस्र के म्यूजियम में, तो वो मुसलमानों के बच्चे वहां फातिहा पढ़ रहे थे। जिस कौम के बच्चों को ये पता ना हो फातिहा कहां पढ़ी जाती है, उस कौम का क्या मुस्तकबिल होगा यारो? सोचिए और 100 बार सोचिए। और हां, अदब के साथ असातिज़ा से हमने देखा है कॉन्वेंट स्कूलों में जब बच्चे प्रवेश करते हैं ना, एडमिशन लेने आते हैं, तो खूबसूरत लड़कियां अभी गैर शादीशुदा अच्छे कपड़े पहन करके, सज धज करके, चॉकलेट की ट्रे लेके खड़ी रहती हैं। वेलकम माय सन, वेलकम माय सन,
پیار کرتی ہیں بچوں کو گود میں لے کے انہیں بوسے دیتی ہیں، چاکلیٹ دیتی ہیں، بچہ خوشی خوشی کلاس روم میں انٹر کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں مدرسوں میں یہاں صبح جب سلام کے لیے لائن لگے گی نا، 4-5 لائن لگ گئی بچوں کی، مدرسین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو 2 یا 1 مدرس ڈنڈا لے کے ادھر کھڑا گھومتا رہے گا۔ اب کوئی بچہ آیا نا سلام کے شروع ہونے کے بعد میں یا آدھا سلام ہونے کے بعد، اے خبیث ادھر چل، ابھی تیری خیریت لیتا ہوں۔ سلام ہوئی نہیں اس سے پہلے اس بیچارے کا پیشاب اتر جاتا ہے۔ سلام ہونے کے بعد تیری لے مار، اور دیر میں آؤ۔ او لوگو، رحم کرو ان بچوں پر، یہ کم از کم اپنی گلی ڈنڈا گالی گلوچ گلی کوچا چھوڑ کے اللہ رسول کے گھر میں تو آ رہے ہیں یار، انہیں کچھ سکھاؤ، آپ ان سے پیار سے پیش آؤ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے نا، آئندہ بیٹے اس بات کا دھیان رکھنا، روٹین میں سلام کا ٹائم یہ ہے اور آپ اس سے پہلے آ جایا کریں۔ وارننگ دیں ان کے گارجین کو آپ، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اتنا مارتے ہیں۔ آپ ویڈیو سرچ کیجئے نا، ابھی سب کچھ ایک دم اوپن ہے۔ 1.5-2 سال کے بچے کو ایسا پکڑ لیتا ہے مدرس، مارتے 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 پورا جسم لال کر دیتا ہے۔ کیا ہے یار؟ اگر بچے اس مدرسے کو بیت الضرب سمجھ لیں گے تو وہ کبھی نہیں پڑھنے آئیں گے۔ آپ پیار دیجئے نا۔ ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے کوئی بڑے حضرت تشریف لائے نا، چاہے مولانا ہو یا کوئی بھی ہو عام آدمی، تو اس کا کان پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو دوسری صف میں کر دیں گے، اور جناب وہ خود کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا، جس نے جہاں نیت باندھ لی ہے اس کو تم ہٹانے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو۔ پھر دوسرا آیا، دوسری صف پوری ہو گئی نا، اور دوسری رکعت چل رہی ہے عشاء میں، تو دوسرے نے اس دوسری صف سے نکال کے اس کو تیسرے میں کر دیا بچے کو۔ اس طرح سے سارے بچے ڈھکیل کے آخر میں لاسٹ میں کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب سارے بچے اکٹھے ہوتے تو کبڈی کھیلتے ہیں۔ یہ مسئلہ کہاں سے ہم نے نکال دیا کہ اگر بچے بیچ میں کھڑے ہو گئے تو قطع صف واقع ہو جائے گی؟ پھر ہمارے نبی نے کیوں تعلیم فرمائی، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دی جائے؟ کیوں تعلیم فرمائی؟ کم از کم ہمیں بھی اتنا شعور ہونا چاہیے، اگر بچے ہمارے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی بچے بھاگ گئے تو اتنا زیادہ جگہ تو ہوتی نہیں، تھوڑا اس طرف والا پیر پھیلا لے، تھوڑا ادھر والا پھیلا لے، جگہ ختم ہو گئی۔ لیکن جب وہ آپ کے بیچ میں رہیں گے نا تو وہ سیکھیں گے، اور بھاگ کے سب پیچھے چلے گئے نا تو کچھ نہیں سیکھیں گے۔ ترکی میں جا کے دیکھیے نا، باضابطہ امام صاحب کبھی کبھی جو ہے نا وہ مرغا بن جاتے ہیں، اور عام بچے ان کی پیٹھ پہ سواری کرتے ہیں، اور امام صاحب اس کو گھماتے ہیں پوری مسجد میں۔ تو ہمارے بچوں کو کچھ ڈھنگ کی تعلیم کہیں پر دی جانے کی ایسی کوئی ہم نے سوچ کم ہی دیکھی ہے۔ بس ٹھیک ہے، کچھ تو شروع پڑھو چاہے نہ پڑھو، تنخواہ تو ہم کو ملتی ہے، یہ اور لوگ پڑھو چاہے چولہے بھاڑ میں جاؤ، ہم کو تو تنخواہ ملتی ہے۔ کہاں گئے کل کے وہ مدرسین جو بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے انہیں تعلیم دیتے تھے، پیار سے محبت سے؟ نہیں سنا نا، اعلیٰ حضرت سرکار نے حضرت سرکار محدث اعظم ہند کی باضابطہ طور پر ان کا وظیفہ متعین کیا تھا، اپنی جیب خاص سے انہوں پڑھاتے تھے نا، 5 روپے اس زمانے میں ان کا وظیفہ تھا۔ جب حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند پہنچے تھے نا، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا وظیفہ جو متعین کیا تھا اپنی جیب خاص سے۔ یہ سوچ ہماری ختم کیوں ہو گئی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کے لیے اچھے دوستوں کا سلیکشن کیجئے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ
अच्छों की सोहबत बुरों को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नासु अला दीनि खलीलिहिम फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। लोग अपने दोस्तों के दीन पर होते हैं, तो तुम में का हर शख्स ये देख ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्तों को देखकर लोग सीखते हैं, अच्छे दोस्त बनाओ। हमने ये भी देखा है कि अगर आप कोई जुआ नहीं खेलता है ना, कि जुआरियों के पास खड़ा हो गया ना, तो लोग क्या कहें, ये जुआरी है, जुआरी है। कोई शराब नहीं पीता है ना, शराब के अड्डे के आसपास मडला रहा होता है ना, कुछ गड़बड़ तो है यार, इस शराब पीने के चक्कर में है। तो अगर बुरों की सोहबत या बुरों के अड्डे के पास गुजरने, रहने, आने जाने से लोग डाउटफुल होते हैं, अगर आप मदरसों और मस्जिद के करीब रहेंगे, अच्छों के करीब रहेंगे, तब भी तो आदमी की सोच बनेगी, यार अच्छा आदमी है ये। सोच बदलिए, फिक्र चेंज कीजिए। हजरत मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है। एक शेर का बच्चा था जो एक गलरिया को मिल गया, जो बकरियां चराता था। बहुत सारी बकरियां उसके पास थी, भेड़ें थी, उनको चराता था वो। तो वो मिल गया बचपन में, तो उस शेर के बच्चे को उसी बकरियों के रेवड़ में उसने डाल दिया। वो उसी में पलता रहा, जैसे बकरियां में करती तो वैसे शेर भी में करता। घास फूस खाने लगा वो। जब वो जवान हो गया, दूध पी करके, खा पी करके एकदम मुश्तंडा हो गया, तो एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर के नदी के किनारे पानी पिलाने गया। इस साइड में बकरियां पानी पीने के लिए अपने सरे अकदस को झुकाए हुए थीं, उसी के बीच में शेर महोदय भी जलवा फरमा थे, वो भी पी रहे थे पानी। अपोजिट साइड में इसी की बिरादरी का शेर बबर पानी पी रहा था, जंगल के साइड में, उस तरह जो नदी किनारा था। तो उस जंगल के शेर ने, जो शेर बबर था, उसने अपनी बिरादरी का एक कैंडिडेट बकरियों के बीच में देखा, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उसने वहीं से जोर से आवाज लगाई, तो इसने यूं देखा, अरे मेरी शक्ल तो उससे मिलती जुलती है, मैं तो बकरी नहीं हूं, मैं तो भेड़ नहीं हूं। उसने अपनी जुबान में कुछ कहा और इसको एहसास दिलाया कि तू शेर का बच्चा है, शेर का, भेड़ बकरी का नहीं। जब एहसास उसका जिंदा हुआ, एक झपट्टे में एक को इधर दबोचा, एक को इधर दबोचा, दो बकरी का काम तमाम कर दिया। हमारा एहसास मुर्दा हो गया। हम भूल गए कि हम मैदान बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलाद है। हम भूल गए उहद के पहलवानों की औलाद हम हैं। हम भूल गए हुनैन, खंदक की औलाद हम हैं। हम भूल गए जिन्होंने वक्त की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया। हम उनकी नस्लें, इसलिए कि हम घास और फूस खाने वालों के बीच में जमाने से रह रहे थे, हमको पता न चला हम औलाद किसकी है। एहसास जिंदा कीजिए, आप किसकी औलाद है और आपका मकाम क्या था कल और आज आप क्या हैं। अपने बच्चों के लिए अच्छे अतालीक मुकर्रर कीजिए, अच्छे टीचर का इंतखाब करें, अच्छे दोस्तों की सोहबत का इंतजार करें। अपने बच्चों और बच्चियों पर ध्यान रखो, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखो, उनके चैट्स को चेक करते रहो। जब आपके बच्चे और आपकी बच्चियां आपसे मोबाइल छुपाने लगे चलाते चलाते, आप समझ जाएं ये रॉन्ग नंबर जा रहा है। पहली बात तो ये, कम से कम 20 साल तक किसी नौजवान बच्चे और बच्ची के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। सारी बुराइयों की जड़ ये बला आई हमारे सामने, जिसने अखलाक इतनी बिगाड़ दिए, इंसान न रहा, जानवर बन गया।
जितनी फहाशी, बेहयाई और बेगैरती आज की तारीख में मार्ज़े वजूद भी आई है, वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर, जिन्होंने जाने अनजाने में बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया पर अपनी बेहयाई को थोप करके आज वो बेटे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए ओ मां, बच्चियों, अपने बच्चों के एक्टिविटीज पर ध्यान दो। ये देखो बच्ची आपकी कहां जा रही है, इसकी सहेली कौन है, इसका उठना बैठना किन के साथ में। आप अगर बच्चे के बाप हैं तो अपने बच्चों को आप देखें, इसका दोस्त कौन है, किस कैटेगरी का है। आवारा तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो क्यों बच्चों को पैदा करते हो। अगर यही करना है तो पैदा करके किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाओ, अगर तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम अपने बच्चों की तरबियत कर सको। तरबियत करो अपने औलाद की, ऐसा माहौल फराहम कीजिए बच्चों और बच्चियों के लिए जहां पर बच्ची कनीज़े फातिमा बनने का हौसला पैदा करे, जहां पर बच्चा आपका गुलाम हुसैन बनने का हौसला पैदा करे। इससे पहले कि कोई बुरा बदकिरदार दोस्त आपके दोस्त बच्चे से क्लोज होकर के उसके दिल पर बेगैरती, लूट मार, बेहयाई, बदतमीजी, बुराई की तहरीर लिखे, आप अपने बच्चों से क्लोज होकर उसके दिल पर इस्लाम की पाकीज़ा तहरीर लिखें। इससे पहले कि कोई बच्ची आपकी किसी गर्ल फ्रेंड के चक्कर में आकर के वो अपनी तहजीब छोड़ती भी दिखे, अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के उनके दिल पर यह एहसास की तहरीर लिख दो कि तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो। हमें का हर शख्स जिम्मेदार होना चाहिए, हर औरत जिम्मेदार होनी चाहिए, हर बाप जिम्मेदार होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो जो कुछ था वो तो सब खो चुके हैं, जो कुछ बचा है इसे बचा लो ताकि तुम्हारी नस्लें बर्बाद ना होने पाए। शाहजहां का नाम सुना आपने, जिसने ताजमहल बनाया है, शाहजहां बादशाह। औरंगजेब आलमगीर की जब रस्म बिस्मिल्लाह खानी करने की बारी आई, पढ़ने की बारी आई, तो शाहजहां बादशाह ने पूरे मुल्क में हरकारे भिजवाए, ऐसा बेहतरीन ट्यूटर अतालीक तलाश किया जाए जो बादशाह के बेटे औरंगजेब को पढ़ाने की सलाहियत रखता हो। अखंड भारत में बंदे ढूंढने जाने लगे, ढूंढते 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 अमेठी में हजरत मुल्ला अहमद जीवन पर नजर जाके टिकी कि ये मौलाना ठीक है और ये बादशाह के शहजादे को पढ़ा देंगे। कहा जाओ बुला के लाओ। जब बुलाने वाला आया कि महोदय जी, हजरत मौलाना मुल्ला अहमद जीवन साहब आपको बादशाह वक्त बुला रहे हैं। आज का कोई मौलाना होता, हजरत साहब होते, कोई साहब किबला काबा होते ना, नंगे पैर भाग के जाते, नंगे पैर। हाँ, एक एमएलए के बुलाने पे लोग पगला जाते हैं, फोटो खिंचवा लेंगे, उसका एल्बम बनाएंगे। देखिए ना, महापौर के साथ मेरा फोटो कैसा लगता है। इसी चक्कर में कितने लोग जी रहे हैं, फोटो खिंचा के एल्बम बनाए हुए। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा, ओ भाई साहब जाइए बादशाह से कह दीजिए मुझे बादशाह से कुछ लेना देना नहीं, बादशाह को गरज है तो चल के मेरे पास आए। ऐसे भी उलमा थे इस जमीन पर। जाके बोल दो शाहजहां से मुझे बादशाह से कुछ लेने देना नहीं, उसको कह दो उसको गरज है वो मेरे पास चल के आए। गया उस हरकारा, उसने कहा बादशाह सलामत, बड़ा खतरनाक मौलाना से मुलाकात हो गई। कहा क्या हुआ? अरे कहा उसने तो ऐसा कहा है कि अब क्या बताऊं आपको मैं। कहा बोलो तो सही। कहा उसने ये कहा है कि मुझे किसी बादशाह से कुछ लेना देना नहीं है, बादशाह को गरज है तो वो चल के मेरे पास आए। तो बादशाह बेवकूफ नहीं हुआ करते थे, उन्होंने कहा बात तो सच्ची उनने करी, गरज तो हमको है ना उनके पास जाने की। कहा चलो ठीक है, जाके उनसे कह देना हमारे बच्चे को औरंगजेब को पढ़ाएं
اتنی رعایت کر دیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے تو اسے آگے بٹھائیں، دوسرے بچوں کو پیچھے بٹھائیں۔ وہ پھر آیا ہر کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا کمپرومائز کر لیجئے۔ کہا سن لو، جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا، یہاں کوئی بادشاہ اور رعایا کی بات نہیں ہے۔ وہ پھر گیا ادھر، کہا ایسا ایسا مولانا نے کہا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ، بولو پڑھانے کے لیے۔ حضرت ملا احمد جیون پڑھانے لگے۔ تو بادشاہ کے جب بچے پڑھتے تھے تو کچھ خط نویس ہوا کرتے تھے، روز نامچہ لکھتے تھے۔ آج شہزادہ کب بیدار ہوا ہے، کب آنکھ دھلی ہے، کب منجن فرمایا ہے، کب استنجا فرمایا ہے، کب غسل فرمایا ہے، کب زیب تن ڈریس کیا ہے، اور کب کلاس روم میں گیا ہے، کب کھانا کھایا ہے، یہ سب لکھتے تھے۔ کب سویا ہے، کب چھینک آئی ہے، کتنی بار پیشاب کر، یہ سب لکھا جاتا تھا۔ ایک دن کوئی غلطی ہو گئی اورنگزیب سے، ملا احمد جیون نے وہ لگائی کھینچ کر کے نا، ناک سے کون اور منہ سے کون، اورنگزیب کے کتاب لال لال، کرتا لال لال، زمین لال لال، سب اٹھایا ہر کارے نے اور برتن میں جمع کر کے پوٹلی باندھ کے لے کے گیا۔ شاہجہاں کے دربار ہے، بادشاہ سلامت، غضب ہو گیا۔ ایک مولوی کی حیثیت یہ، اس نے بادشاہ وقت کے بچے کو ایسا مارا کہ خون کے دھارے نکل پڑی، کپڑا لال لال، کتاب لال لال، زمین لال لال۔ سرکار ایسی سزا سنائیے کہ آئندہ قیامت تک کسی مولوی کو کسی بادشاہ کے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ یہ خبر جب اندر ہوم منسٹر لوگوں تک پہنچی، بیگموں تک، تو بیگموں نے کہا ایسی سزا لکھیے اس ملا صاحب کے نام کہ اس کی نونی یاد آ جائے۔ بادشاہ نے قلم دوات منگوایا، کاغذ منگوایا، اللہ کا نام لکھا، سلام لکھا، اور نیچے جانتے ہو کیا لکھا تھا؟ ملا احمد جیون نے جو بادشاہ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب کو تھپڑ مارا ہے، اس تھپڑ مارنے کے بدلے میں امیٹھی کے علاقے میں 1000 بیگھا زمین انعام میں دیے جانے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ 1000 بیگھا زمین کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک تھپڑ کے بدلے میں 1000 بیگھا زمین انعام۔ وہ لے کے آیا لیٹر کہ یہ بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ اس وقت کے ملا بھی بڑے جو علامہ ہوتے تھے انہیں ملا کہا جاتا تھا۔ آج تو ہر ارے گرے کھرے نتھو کھرے سب کو ملا جی بنا دینا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ڈگری، ملا حسن اتنے بڑے علامہ تھے کہ ملا حسن لکھی ہے کہ آج علامہ نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ جی تو جب وہ لے کے خط آیا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 1 بیگھا زمین انعام دی ہے اور یہ لیٹر لیجئے، حضرت کی خودداری دیکھیے، قلم دوات اٹھایا اور اس کے پشت پر لکھا فقیر کو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، بادشاہ کے تحفے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ اسے۔ 1000 بیگھے کی زمین کا انعام مسترد کر دیا۔ گویا ان کی نظر میں یہ بات تھی، اگر ہم نے یہ 1000 بیگھا زمین کا پروانہ قبول کر لیا، کل بادشاہ کے کسی بھی آدیش کو ماننے کے لیے ممکن ہے شیطان ہمارے دماغ میں کچوکے لگائے، ختم کرو اس کلوز میٹر کو، لے جاؤ اس کو۔ آج اگر کوئی مولانا کسی بچے کو مار دینا تو گڈو کے ابا تو بعد میں آتے ہیں، ہوم منسٹر پہلے تشریف لاتی ہیں، تیرے باپ کا کھاتا میرا بیٹا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کی؟ یہ ہماری بہنیں اور مائیں آ جاتی ہیں مدرسوں میں۔ علم کو فروغ دیجیے، پڑھیے، پڑھائیے اپنے آپ کو، اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود میں پہنچنے تک علم حاصل کیجیے۔ تعلیم کا انقلاب جب برپا کیا ہمارے نبی نے، آپ اندازہ فرمائیں
کہ بدر میں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے مدینہ 70 آدمی، یہ فرمان رسالت جاری ہوا کہ جو پیسہ دے کر کے فدیہ دے کے جانا چاہیں وہ فدیہ دیں اور چلے جائیں مکہ۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے نبی نے فرمان جاری کیا کہ جو پیسے نہیں رکھتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، تعلیم کا عروج ہو، ہمارے دیواروں پہ تحریر لکھی جاتی ہے، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی، انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک۔ او دنیا کے لوگوں، کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگنے والوں، یہ الگ جگائی ہے آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے کہ پڑھے لکھے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ افسوس یہ ہے کہ تعلیم کی جہاں سے جوت جگائی گئی ہے، جس قوم کے ریفارمر نے، پیغمبر نے یہ پیغام دیا ہے، اس قوم کا حال یہ ہے۔ 12ویں تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے بچے تقریباً 14% ڈراپ آؤٹ کر جاتے۔ یار نوکری تو ملے گی نہیں تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، چلو کلکتہ چلتے ہیں، کمائیں گے، پان بیچیں گے، بمبئی چلو وہاں جا کے دھندا پانی کریں گے۔ تو پان کی دکان اپنے گلے میں بھی لٹکا پہ لوگ پان بیچتے ہیں، کلکتہ میں بھی دیکھا میں نے، وہ گلی گلی میں گھس جاتے ہیں اور چھوٹی سی دکان گلے میں لٹکا رکھی ہے، بمبئی میں بھی یہ جا کے وہاں کرتے ہیں۔ لا علمی کا یہ انجام ہوا کہ ٹرینوں میں لوگ سنڈاس میں بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ہم بھی روز چلتے ہیں، کبھی ٹرین میں کبھی پلین میں، جناب 3 لوگ 4 لوگ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کلکتہ سے بمبئی کتنی دور ہے؟ لوگ بھر بھر کے ادھر سے آئیں گے تو ایک بڑا بورا بھر کے لائیں گے، ڈبہ پانی والا بھر کے لائیں گے، 3 لاٹھی لے کے آئیں گے، 4 چھتری لے کے آئیں گے۔ ایک ٹکٹ کنفرم ہے تو 5 اس پہ ویٹنگ لسٹ والے جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ایسا بھی حادثہ پیش آیا، ہم اپنے استاد کے ساتھ تھے، ایک بار سفر میں بمبئی سے آ رہے تھے، ہماری سیٹ بک تھی سلیپر میں، تو حضرت کو شوگر کا عارضہ تھا تو پیشاب لگا، تو اوپر کے اوپر نیچے نہیں اتر سکتے تھے، اتنے احباب تشریف فرما تھے کہ پیر نیچے زمین پہ پڑ ہی نہیں سکتا تھا، ایک ٹانگ اس اوپر والے برتھ پہ پھر اس پہ، کیسے کیسے پہنچے وہاں باتھ روم کے پاس، تو دونوں میں اس میں بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بھائی صاحب تھوڑا باہر نکل آئیے، ہم استنجا تو کر لیں۔ تو جانتے ہو کیا کہا؟ ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں، آپ کر لیجئے۔ یہ علم سے دوری کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ علم نہیں رکھیں گے نا، دنیا آپ کو لوٹ کے کھا جائے گی یار۔ یہ جتنے بڑے بڑے نیتا پھیتا ہے نا، ان کی کوئی اولادیں جھنڈا اٹھا کے نہیں گھومتی ہیں، اس شہر سے لے کے اس شہر میں جائے، یہاں کا پانی اس دریا میں، اس تالاب کا پانی اس ندی میں کندھے پہ لٹکائے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ سب پاگل لوگوں کو دنیا میں لائن میں لگا رکھا ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ایم ایل اے، ہمارا بیٹا بھی ایم ایل اے، ہم بھی منسٹر، ہمارا بیٹا بھی منسٹر، ساروں کے لندن، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، یہ بچے ان کے یہاں پڑھتے ہیں، اور یہاں پورے دیش کے لوگ کام پہ لگا دیا ہے، لڑتے رہو خبیثوں، مرتے رہو۔ جس قوم کی نوجوان جنریشن ڈگر سے بہک جائے، اس قوم کا صدیوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اندھیر میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیدار قومیں جو ہیں نا، ہوشیار قومیں اپنے بچوں پہ بہت محنت کرتی ہیں، اس لیے کہ کسی بھی قوم کی بیک بون کی حیثیت اس قوم کا نوجوان طبقہ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ ہمارے ہاں اس پر کوئی توجہ نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر، لائر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا، حافظ، قاری، مفتی، یہ سب پاگل ہیں،
اور مفتی مولانا حافظ جس کا سمجھتے ہیں یہ جتنے ڈاکٹر انجینئر لائر ہیں یہ سب پاگل ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پگلا گئے۔ مسلم ڈاکٹر، مسلم لائر، مسلم انجینئر، مولانا حافظ جی، قاری صاحب، حضرت حضور صاحب، یہ دونوں پگلا گئے ہیں۔ کاش کمپرومائز کر کے، آپ ڈاکٹر ہیں نا، بحیثیت ڈاکٹر آپ نے اپنی مسلم قوم کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں یہ سوچئے۔ لائر ہیں، بحیثیت لائر آپ نے کیا کام کیا ہے اپنی قوم کے لیے۔ انجینئر ہیں، بحیثیت انجینئر آپ نے کیا کام کیا اپنی قوم کے لیے۔ تاجر ہیں، بحیثیت تاجر آپ نے کیا کام کیا اپنے قوم کے لیے۔ پیر صاحب سوچے، بحیثیت پیر میں نے اپنی قوم کے لیے کام کیا کیا۔ خطیب، مولانا، قاری، قبلہ، حافظ یہ سوچے میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کام کیا ہے۔ جنہوں نے کام کیا تھا وہ آج راج کر رہے ہیں، اور جو دھوکے میں تھے اور اب تک ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس آفس میں جاؤ وہ بھگاتا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہماری فائل گھومتی رہتی ہے، کوئی نہیں سنے گا۔ آپ خود کی نہیں سنتے ہیں نا تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ یہ ماشاءاللہ ہرا، گلابی، سفیدہ، کالا، بہت سارے، غالباً 40 بچے فارغ ہو رہے ہیں، فاضل، عالم، قاری، حافظ وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کے تعاون کا ایک ثمرہ ہوتا ہے جو یہ درشاتا ہے کہ ہم نے آپ کے پیسوں کا مس یوز نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھ رہی ہیں؟ مولوی چندہ بھی کرے، مدرسہ بھی سنبھالے، بچوں کو پڑھائے بھی، تو کمیٹی سوچتی پیسہ چندہ کر کے لاؤ ہم کو دے دو، ہم راج کریں گے۔ جب تنخواہ کی باری آئے تو کم سے کم مدرس ہمارے دروازے پہ تو آئے کہ مولانا صاحب اس سیٹھوا کے ہاں آئے تھے۔ او سٹھیائے ہوئے سیٹھو، اگر تمہاری بدھی بھشٹ ہو گئی ہے اس کا علاج کروا لو۔ عالموں کا اپنا ایک وقار ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ عالموں کو گھر کی کنیز اور لونڈی اور غلام سمجھنا بند کر دو، یہ اللہ کی طرف سے رسول کے دین کے سپاہی ہیں، قدر کیجئے ان کی، رحم کرو اپنے حالات پر، توجہ دیجیے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا میں ایسے چلا رہا ہوں؟ اچھا مجھے اس بات کا بھی شوق نہیں کہ آئندہ مجھے پھر آپ بلائیے، قطعی طور پر یہ شوق مجھ کو چرراتا ہی نہیں ہے۔ میں کسی کو خوش کرنے کی تقریر نہیں کرتا ہوں، صاف سیدھی بات ہے۔ میرا اللہ مجھ سے خوش، میرا رسول مجھ سے خوش، یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اس لیے مدرسوں پہ دھیان دیجئے، دنیا کی بہت پیری نظر مدرسوں پہ ہے، وہ اس کی چٹائی میں بم ڈھونڈنے آتے ہیں، جہاں کے لوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں سلامت نہیں ہیں، باتھ روم میں پلے نہیں لگے حضرت۔ ایک جگہ گیا یو پی میں تقریر کرنے کے لیے، اندر جب بیٹھ گیا تب مجھے احساس ہوا اس میں کنڈی نہیں ہے، وہ تو خیریت ہی کوئی تشریف نہیں لایا وہاں۔ تو اتنی دردشا ہمارے مدرسوں کی ہے، پھر بھی ہمارے دیش واسی جو ہے یہاں کوئی دہشت گرد تو نہیں پلتے ہیں۔ ارے شکر مناؤ، انہی مدرسوں کی چٹائی پر پڑھنے والوں نے اس دیش کو آزاد کروایا، تمہارے باپ نے آزاد نہیں کروایا ہے۔ ہاں یہیں کے پڑھنے والوں نے، جو چٹائی پٹائی کے مدرس تھے نا، اگر انہوں نے فتویٰ دے کر کے خود کالا پانی کی سزا تو برداشت کر لی، مگر دیش کے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیر توڑ کر رکھ دی۔ کون تھا وہ فضل حق خیر آبادی؟ کون تھا علامہ شہیدی؟ علامہ کفایت اللہ علی کافی کون تھا؟
علامہ رضا علی کون تھا؟ یہ وہ ہمارے دین کے انمول رتن اور سپاہی تھے جن کے کاندھوں پر دیش کے آزادی کا بوجھ رکھا گیا تھا بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ تن کے گورے من کے کالوں نے دیش چھوڑنے پر مجبور ہو کر کے اور بڑی کوشش کی کہ آپس میں لڑ جائیں یہ لوگ تاکہ ہندوستان کو ہم اور لوٹتے رہیں، مگر جو بگل بجایا تھا مدرسے کے مولانا لوگوں نے، مفتیوں نے، علامہ لوگوں نے، اس کی صدا کشمیر سے کنیا کماری تک ایسی گونجی ایک بھی نفر نہیں بچا دیش کے نقشے پہ۔ یہی مدرسوں کی دین ہے جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ ہمیں کام تو کرنے دیا جائے یار، ہمیں آپ کم از کم کوآپریٹ کیجئے۔ ہم آج بھی ایسے افراد تیار کر سکتے ہیں ان مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے، نہ چائنا کی ہمت ہے کہ ہمارے دیش کو آنکھ دکھا سکے اور نہ ہی پاکستان کی جرت ہے کہ ہمیں ایک لال پیلی آنکھیں دکھا سکے۔ ہمیں کام کرنے دیجیے۔ چلتے چلتے جوانوں، آپ سے اچھا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ تھوڑا محنت کیجئے، روز صبح دوڑا کیجئے 10 کلومیٹر تک، 15 کلومیٹر تک، 20 کلومیٹر تک، اور کم از کم باڈی بلڈر بنیے یار۔ اس پہ تو کوئی لائسنس تو لینا نہیں رہتا ہے۔ ہم روز چلتے تو دیکھتے ہیں رات میں 3 بجے 2 بجے سے لے کے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، لڑکے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ افسوس یہ کہ اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر دیش کی حفاظت کے لیے بھی یہ کام آئے گا، اور ضرورت پڑنے پر ڈیفنس سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا۔ اگر آپ پر بھی کوئی ہاتھ اٹھے تو کم از کم اس کی پنجے مروڑنے کی طاقت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارا جوان 14-15 سال کا ہوتا ہے، اتنی پوڑیاں کھاتا ہے پورا منہ اس مردود کا اگلدان بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ سوکھ جیسے آم کا جوس نہیں نکال لیتے ہیں۔ مودی جی سے پوچھا نہیں تھا کسی پترکار نے، آپ آم کیسے کھاتے؟ چوس کے کھاتے کہ کاٹ کے کھاتے؟ تو آم چوسا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہمارے نوجوان جوان ہونے سے پہلے جوس نکل گیا ان کا، ایسے بیٹھے بیٹھے ایک تھپڑ مار دو تو آنکھیں پترا جائے ان کی۔ کھانا کھائیے وقت پر، سوئیے ٹائم پر، وقت پہ جاگیے، عشاء پڑھ لیجئے نماز، بس 10 بجے تک آرام فرما لیجئے، صبح اٹھیے فجر کی نماز پڑھیے، اللہ کے فرشتے روزی صبح لے کے آتے ہیں، اللہ کے رزق کا احترام کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی سمجھ شریف کے جھروکے سے دل کے روشن دان تک کوئی بات پہنچی ہے تسلیم کر لیجئے گا، ورنہ یہ کل جو ہے محبت کی دکان انشاءاللہ رانچی کے پاس لگاؤں گا میں۔ آج بس اتنا ہی، آپ نے مجھے اتنی دیر تک جھیلا، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سلامت رکھے ان مدرسین کو، طلبہ کو، اور یاد رکھیں مدرسے کی ترقی میں سب سے اہم رول ہوتا ہے جب مدرسین اور کمیٹی دونوں مخلص بن کر کے ایک جٹ ہو کر کے ایک مقصد کے لیے کام کریں، انشاءاللہ مدرسہ ترقی کرے گا۔ یاد رکھیں جو بنیاد میں اینٹیں لگتی ہیں ان کا کوئی آؤٹ لک نہیں ہوتا ہے، کوئی لوکیشن نہیں ہوتا ہے، لیکن 10-20 منزلہ عمارت جو کھڑی ہوتی ہے نا اسی بنیاد کی اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے او کمیٹی کے لوگوں، اگر کسی کو دماغ کا مرض ہو گیا ہو کہ میں تو صدر ہوں، میں تو گدر ہوں، میں تو سیکریٹری ہوں، میرا کیا ہے، تو اپنی اوقات مت بھولو، بنیاد کی اینٹ بنو، کچھ کر کے مرو، تاکہ لوگ یاد رکھیں قیامت تک اس مدرسے میں کیسے لوگوں نے اپنے خون پسینے کو اس پہ ڈالا تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم۔